میں صرف 8 سال کی تھی جب میری سوتیلی ماں نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ میرا نام نمرا ہے اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کی وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے یاد کرتے ہوئے آج بھی میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں صرف 8 سال کی تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے دردناک دن تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ہسپتال کے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی اور بار بار اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی تھی، امی مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن موت کسی کی فریاد نہیں سنتی۔ ماں کے جانے کے بعد گھر کی رونق ختم ہو گئی۔ ابو مجھ سے محبت کرتے تھے لیکن وہ بھی اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ چند مہینوں بعد رشتہ داروں نے ابو کو دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ بچی ابھی چھوٹی ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ آخر کار ابو نے دوسری شادی کر لی۔ شروع میں میری سوتیلی ماں جس کا نام نادیہ تھا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ وہ مجھے گلے لگاتی، میرے لیے کھانے بناتی اور کہتی، نمرا آج سے میں تمہاری دوسری ماں ہوں۔ میں خوش تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اللہ نے میری زندگی میں دوبارہ خوشیاں بھیج دی ہیں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ محبت صرف ایک ڈرامہ ہے۔ شادی کے چند مہینوں بعد ہی اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ ایک صبح میں دیر سے اٹھی تو وہ غصے سے چلائی، کیا تم سارا دن سوتی رہو گی؟ جا کر برتن دھو۔ میں حیران رہ گئی۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ روز صبح فجر سے پہلے اٹھنا، جھاڑو لگانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا اور پورا گھر صاف کرنا میری ذمہ داری بن گئی، جبکہ اس کے اپنے بچے آرام سے سوتے رہتے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، امی مجھے اسکول جانا ہے۔ وہ تنزیہ ہنسی، اسکول؟ پہلے گھر کا کام مکمل کرو۔ میں روتی ہوئی اسکول پہنچی۔ اس دن میں دیر سے پہنچی تو ٹیچر نے ڈانٹ دیا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں کن حالات سے گزر رہی ہوں۔ کچھ عرصے بعد میری سوتیلی ماں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اب اس کی ساری محبت صرف اپنے بیٹے کے لیے تھی۔ اگر گھر میں اچھا کھانا بنتا تو وہ اپنے بچوں کو دیتی۔ میرے لیے اکثر بچا ہوا یا ٹھنڈا کھانا رکھا جاتا، کبھی کبھی تو کچھ بھی نہیں۔ ایک رات مجھے بہت بھوک لگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی کیا مجھے تھوڑا سا کھانا مل سکتا ہے؟ اس نے غصے سے پلیٹ اٹھائی اور کہا، تم نے آج کام ٹھیک نہیں کیا، کھانا نہیں ملے گا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات میں بھوک سے روتے روتے سو گئی۔ لیکن ظلم ختم نہیں ہوئے۔ وہ اکثر مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی۔ اگر کوئی چیز گم ہو جاتی تو کہتی، نمرا نے چرائی ہوگی۔ اگر گلاس ٹوٹ جاتا تو الزام مجھ پر آتا۔ اور جب ابو گھر آتے تو وہ معصوم بن کر کہتی، میں تو نمرا کو اپنی بیٹی سمجھتی ہوں لیکن یہ میری بات ہی نہیں مانتی۔ ابو میری طرف دیکھتے اور کہتے، نمرا تم اپنی امی کو کیوں پریشان کرتی ہو؟ میرا دل ٹوٹ جاتا۔ میں سچ بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ ابو میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ سال گزرتے گئے، میری زندگی مشکلات سے بھری رہی، لیکن ایک چیز تھی جو میں نے کبھی نہیں چھوڑی، وہ تھی میری تعلیم۔ میں رات کو سب کے سونے کے بعد پڑھتی، کبھی کچن کی روشنی میں، کبھی صحن کے کونے میں۔ میرا خواب تھا کہ ایک دن میں کامیاب بنوں گی۔ ایک دن میری سوتیلی ماں نے میری کتابیں اٹھا کر پھینک دی۔ یہ فضول چیزیں چھوڑو، تمہیں پڑھ کر کیا ملنا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کتابیں اٹھائیں اور دل میں عہد کیا، ایک دن یہی کتابیں میری قسمت بدلے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں میٹرک میں پورے اسکول میں پہلی پوزیشن لے آئی۔ جب نتیجہ آیا تو میں خوشی سے رو پڑی۔ مجھے لگا آج ابو مجھ پر فخر کریں گے۔ لیکن گھر پہنچتے ہی سوتیلی ماں بولی، یہ سب جھوٹ ہے، ضرور کسی نے مدد کی ہوگی۔ میرے لیے خوشی کا وہ لمحہ بھی تلخ ہو گیا۔ میں تقریباً 12 سال کی ہو چکی تھی۔ اس عمر میں دوسرے بچے کھیلتے تھے، دوستوں کے ساتھ ہنستے تھے اور بے فکری سے زندگی گزارتے تھے، مگر میری دنیا گھر کے کاموں، ڈانٹ ڈپٹ اور آنسو تک محدود ہو چکی تھی۔ ایک دن میں کلاس ٹیچر نے اعلان کیا کہ اسکول میں تقریری مقابلہ ہونے والا ہے۔ مجھے بچپن سے بولنے کا شوق تھا۔ ٹیچر نے کہا، نمرا تم بہت اچھا بولتی ہو، مجھے یقین ہے تم مقابلہ جیت سکتی ہو۔
میں خوشی سے گھر آئی۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میری زندگی میں بھی کوئی خوشی آنے والی ہے۔ میں نے سوتیلی ماں سے اجازت مانگی، امی اسکول میں تقریری مقابلہ ہے، مجھے حصہ لینا ہے۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ فضول کاموں کے لیے میرے پاس وقت نہیں، جا کر کپڑے دھو۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ رات کو سب کے سونے کے بعد میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تقریر کی مشق کرتی۔ ایک رات اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ سوتیلی ماں سامنے کھڑی تھی۔ تم یہ کیا کام کر رہی ہو؟ اس نے میری تقریر والی کاپی چھین لی اور میرے سامنے پھاڑ دی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، امی پلیز، یہ میری محنت ہے۔ لیکن وہ ہنسنے لگی۔ تمہاری محنت کی کوئی قیمت نہیں۔ اس رات میں بہت روئی، مگر اگلے دن اسکول جا کر دوبارہ تقریر لکھی۔ مقابلے کے دن میں نے پورے اعتماد سے تقریر کی اور اللہ کے فضل سے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جب میرا نام پکارا گیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں نے ٹرافی اپنے ہاتھوں میں لی اور دل ہی دل میں اپنی محروم ماں کو یاد کیا۔ امی، اگر آپ ہوتی تو آج بہت خوش ہوتی، لیکن گھر آ کر پھر وہی ماحول میرا انتظار کر رہا تھا۔ سوتیلی ماں نے ٹرافی دیکھی اور طنز سے بولی، اس سے گھر کا خرچ چلے گا؟ اس کی بات سن کر میری خوشی پھر اداسی ہو گئی۔ کچھ مہینوں بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے میرے دل پر گہرا زخم لگایا۔ میرے اسکول کی طرف سے پکنک کا اعلان ہوا۔ تمام بچے جانے والے تھے۔ فیس صرف چند 100 روپے تھی۔ میں نے بڑی ہمت کر کے ابو سے بات کرنے کا سوچا، لیکن سوتیلی ماں پہلے ہی ابو کے کان بھر چکی تھی۔ رات کے کھانے پر اس نے کہا، نمرا فضول چیزوں پر پیسے ضائع کرنا چاہتی ہے۔ ابو نے فوراً منع کر دیا۔ میں خاموش رہی۔ اگلے دن جب میری سہیلیاں پکنک سے واپس آئیں تو وہ خوشی خوشی تصویریں دکھا رہی تھی اور میں ایک کونے میں بیٹھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری زندگی عام بچوں جیسی نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن میری نانی مجھ سے ملنے آئی۔ میں انہیں دیکھتے ہی لپٹ کر رو پڑی۔ انہوں نے میرے چہرے پر اداسی دیکھی تو پوچھا، بیٹی سب ٹھیک تو ہے؟ میں سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن ڈر گئی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے سچ بتایا تو سوتیلی ماں مزید ظلم کرے گی۔ میں نے جھوٹ بول دیا، جی نانی سب ٹھیک ہے۔ لیکن نانی شاید میری خاموشی سمجھ گئی تھی۔ جاتے وقت انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا قرآن پاک دیا اور کہا، جب کبھی دل بہت دکھی ہو اسے پڑھ لیا کرنا۔ وہ قرآن آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ جب بھی میں ٹوٹنے لگتی اسے کھول کر بیٹھ جاتی، مجھے سکون مل جاتا۔ چند سال بعد مجھے یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ لیکن سوتیلی ماں نے ابو کو بھڑکا دیا، لڑکیوں کو اتنا نہیں پڑھاتے، شادی کر دو اس کی۔ پہلی بار میں نے ابو کے سامنے آواز اٹھائی، ابو پلیز مجھے پڑھنے دے۔ میرے آنسو دیکھ کر شاید پہلی بار ابو کو کچھ احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی۔ وہ دن میری زندگی کا نیا آغاز تھا۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی اور چند سال بعد ایک بڑی کمپنی میں ملازمت۔ اب میری زندگی بدلنے لگی تھی، لیکن قسمت نے بھی ایک اور موڑ باقی تھا۔ ایک دن میری پھوپھو ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے غلطی سے سوتیلی ماں اور اس کی بہن کی گفتگو سن لی۔ نادیہ کہہ رہی تھی، میں نے سالوں نمرا کو دبائے رکھا، ورنہ وہ بہت آگے نکل جاتی۔ پھوپھو یہ سن کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے فوراً ابو کو سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو ابو نے یقین نہیں کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ابو کو احساس ہونے لگا کہ نادیہ کیا ڈرامہ کر رہی تھی۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے سامنے آ کر رو پڑے، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تمہارا درد سمجھ نہ سکا۔ میں بھی رو پڑی۔ برسوں کا درد آنسوؤں میں بہہ گیا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میرا باپ واقعی میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ سوتیلی ماں کی حقیقت پورے خاندان کے سامنے آ چکی تھی اور میں اپنی محنت اور تعلیم کی بدولت ایک کامیاب انسان بن چکی تھی۔ آج میرے پاس عزت ہے، کامیابی ہے اور سکون ہے، لیکن میں اپنے ماضی کو نہیں بھولتی، کیونکہ اسی درد نے مجھے مضبوط بنایا۔
اگر آپ بھی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں، ظالم ہمیشہ نہیں رہتا۔ اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ صبر، محنت، اللہ پر بھروسہ انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں لوگ اس کے پہنچنے کا تصور بھی نہیں کرتے، اور میں اس کی زندہ مثال ہوں۔